ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں ایک شخص کہہ رہا تھا کہ اہل حدیث کا نام جو ہے جو غیر مقلد ہیں ان کا نام 1860 کے اندر مہارانی وکٹوریہ نے رکھا، اور وہیں پر ہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں بنیۃ الطالبین کے اندر 1000 سال پہلے 1000 سال پہلے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ جنت میں اگر کوئی جانے والی جماعت ہے تو وہ جماعت اہل حدیث ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ 100-150 سال پہلے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 1000 سال پہلے اپنی کتاب کے اندر لکھ رہے ہیں کہ جنت میں اگر کوئی جانے والی جماعت ہے تو وہ جماعت اہل حدیث ہے۔ بنیۃ الطالبین ان کی کتاب کا نام ہے، اور اس سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں کسی اہل حدیث کو جاتا ہوا دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ جنتی ہے، کہ یہ جنتی جا رہا ہے۔ تو وہ لوگ تو خیر سچے ہیں اور یہی جھوٹا ہو سکتا ہے گا، اور جو ہم نے کچھ ویڈیوز پہ اپلوڈ کرے ہیں وہ دیکھیں، چھوٹے چھوٹے سے ویڈیو ہیں، اور اپنی رائے ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو تقلید نہیں کرتا تھا وہ اپنے آپ کو غیر مقلد بولا، اور یہ غیر مقلد کی جو کہانی ہے، جب مہارانی وکٹوریہ جب ہندوستان میں جب بھارتیوں کے پہلے یعنی کہ حکومت جو ہند کی حکومت ہے، جب ہمارا دیش آزاد نہیں ہوا تھا اس سے پہلے 1804 میں میرے غالباً 1804 میں یا 1857 میں 4 دسمبر کی بات ہے، 4 دسمبر کے دن ان لوگوں نے مہارانی وکٹوریہ کے سامنے جا کر کے بولا کہ لوگ ہم کو اہل حدیث بولتے ہیں، اور ہم لوگوں کو نہیں، اہل حدیث نہیں، لوگ ہم کو وہابی بولتے ہیں، لوگ ہم کو وہابی بولتے ہیں، ہم لوگوں کو بڑی چڑ چھوٹتی ہے، ہم لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، تو آپ ہم لوگوں کو کچھ نام دے دیں جو ہمارے لوگوں کو اچھا لگے، اچھا ہو جائے۔ تو مہارانی وکٹوریہ نے ان لوگوں کو جو ہے نام دیا، کس تاریخ کو؟ دسمبر کی 4 تاریخ تھی، اور 1857 کا غالباً یہ سال تھا۔ تو اس سال میں ان لوگوں کو مہارانی وکٹوریہ نے ایک لقب دیا کہ آج سے آپ لوگ اہل حدیث ہو۔ جانتے ہو بنیۃ الطالبین میں کیا لکھا ہے؟ ان سے پوچھا گیا، عبد القادر جیلانی سے ان سے پوچھا گیا کہ جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے، تو انہوں نے فرقہ نہیں بتایا، انہوں نے کہا 72 فرقے تھے بنی اسرائیل میں، اللہ کے نبی نے کہا 73 ہوں گے، انہوں نے کہا 72 جہنمی، ایک جنتی۔ پوچھا گیا عبد القادر جیلانی سے جنتی کون؟ انہوں نے کہا ہم اصحاب الحدیث، جنت میں جانے والے اہل حدیث ہوں گے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ اہل حدیث ہوں گے۔ اب ان سے پوچھا گیا اچھا یہ بتاؤ بدعتی کی پہچان کیا ہے؟ انہوں نے کہا بدعتیوں کی بہت پہچان ہے، بدعتی کی بہت پہچان ہے۔ تو کہا کہ ایک پہچان بتا دو۔ انہوں نے کہا بدعتی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اہل حدیث کو دیکھ کر جلتا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں جی اہل الحدیث تو کوئی انڈیا میں پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے وہاں پیدا ہوئے، اور بے وقوف نہیں سمجھتے اہل الحدیث اس وقت سے ہیں جب سے حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی جماعت میرے پیارے حبیب پہ ایمان لانے والی صحابہ کی جماعت۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ چشتی، قادری، رضوی، سہروردی، نوری تھے کچھ، وہ محمدی نہیں تھے، وہ اہل الحدیث نہیں تھے، وہ حدیث مصطفیٰ آنے کے بعد سر نہیں جھکا دیتے تھے۔ سب سے پہلی جماعت اہل الحدیث کی اصحاب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تب سے لے کے آج تک جو نبی کی احادیث کو اپنے سینے سے لگائے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرے، زندگی کے کسی مسئلے میں وہ جماعت مصطفیٰ ہے، وہ جماعت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکن ہے۔ دیکھیں گے کہ الگ الگ لوگ الگ الگ الزام لگاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اہل حدیث جو ہے 4 صدی پہلے پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے شیخ الکل میاں نذیر حسین سے پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے ثناء اللہ امرتسری سے پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے محمد بن عبد الوہاب سے پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے امام بخاری کے متبع اور مقلد ہیں، کوئی اور خود نہیں سمجھا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اہل الحدیث اس وقت سے ہیں جب سے حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ قرآن۔ حدیث کیا ہے؟ سنت۔ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، قرآن کی کئی آیتوں میں قرآن کو حدیث کہا۔ تو اہل الحدیث جو قرآن اور حدیث کو ماننے والے، یہ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اتبع ما یوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسی کی اتباع کیجیے۔ اہل حدیث کون ہے؟ اگر آدمی اس بات کو سمجھ لیں تو کبھی کوئی اہل حدیث کو برا نہ کہے، اس سے نفرت نہ کرے، بلکہ اس سے پیار کرے۔ اہل حدیث نبی کی حدیث، اللہ کے قرآن پہ عمل کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔